اصل میں ہوا اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جایا کرتے تھے، اور آپ کو شہد بہت زیادہ پسند تھا، ان کے گھر آپ شہد کھایا کرتے تھے، انہوں نے شہد رکھا ہوا تھا۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ میرے اور عائشہ کے ذہن میں آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نا آپ کے گھر، تو آپ نے کہنا ہے کہ لگتا ہے وہ مکھی مغافیر کے پھولوں کے اوپر بیٹھی تھی تو مغافیر کی ہمک سی آ رہی ہے، جب میرے گھر میں آئیں گے تو میں بھی یہی بات کہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہی بات کی، لگتا ہے وہ مکھی نے مغافیر کے پھولوں کو چوسا ہے تو اس کی تھوڑی سی نا ہمک سی فیل ہو رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صفائی پسند تھے، جب آپ حضرت حفصہ کے گھر گئے انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ آپ نے فرمایا حفصہ بات سنو، میں آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا، آپ نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے۔ حفصہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے یہ قسم کھائی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، فوراً جبرائیل آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کی وجہ سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے۔ تو ادھر سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات باقی ازواج کو بھی بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ میں آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے حضرت حفصہ کو بلایا، آپ نے فرمایا حفصہ آپ نے میرا راز اوڑ کر دیا ہے، تو وہ فرمانے لگی من انباک ھذا، آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے کہ میں نے آپ کا راز اوڑ کر دیا ہے؟ اب یہاں سے حضرت حفصہ کا عقیدہ بھی کیا پتہ چلا کہ حضرت حفصہ کا بھی عقیدہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر دینے والا خبر دیتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ وہ فرمانے لگی من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سورہ تحریم ہے، آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، جو اوپر علیم و خبیر بیٹھا ہوا ہے نا اس نے مجھے ساری کی ساری ہسٹری بتا دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے ناراض ہوئے، آپ نے انہیں طلاق دے دی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، شام کا وقت ہوا، آسمانوں سے جبرائیل آئے، راجع حفصہ تھا، اللہ کے رسول اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، فإنھا صوامۃ وقوامۃ، یہ تو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرنے والی ہے اور دن کو نفلی کثرت سے روزے رکھنے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رجوع کر لیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی، مروان بن حکم نے جنازہ پڑھایا اور ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو لحد مبارک میں اتارا۔